السلام علیکم جی۔ آج ہم ایک کنسٹیٹیوشن کے ہمارا ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ آیا آرٹیکل 45 جس میں جو ہمارے صدر پاکستان ہیں ان کو انفیٹڈ پاور دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی سزا کو کم کر سکتے ہیں، اس کو کمیوٹ کر سکتے ہیں یا اس کو بالکل سرے سے ہی اس کو معاف کر سکتے ہیں، پارڈن کر سکتے ہیں۔ آیا دیکھیں گے آیا یہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہے؟ آیا یہ جو آرٹیکل 2 ہے یا جو آرٹیکل 227 ہے، آیا یہ اس کی روشنی میں درست ہے؟ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی جو آرٹیکل 45 ہے اس پہ کچھ پی پی سی کی سیکشن ہے 401 سے 403 تک، اور 54 اور 55 بھی ہیں اس میں، کہ جو اس کو لمٹ کر رہی ہے۔ آیا وہ قانون کی روشنی میں کیسی ہیں؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو آرٹیکل 45 ہے اس کی کنسٹیٹیوشنلٹی دیکھنے کے لیے جو آیا کہ یہ اسلامک انجیکشن کی روشنی میں ہے یا نہیں، 227 کی روشنی میں دیکھنے کے لیے آیا جو آرٹیکل 203 سی ہے، 203 سی اور 203 بی سب کلاس سی، وہ کہاں تک پرٹیننٹ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ اچھا یہ بیسیکلی جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ کسی سوال کا جواب نہیں ہے، بیسیکلی یہ سارے سوالات ہوں گی جن صاحبان کو جو قانون میں یا شریعت میں جن کی ایک اچھی گرپ ہے، بڑے ہول ہارٹیڈلی انہیں یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور چھوڑیں اس جو بھی سوالات ہوں گے۔ پہلے یہ جی آرٹیکل 45 یہ ہے کہ جی صدر مملکت کو یہ بغیر کسی روک ٹوک کی اختیار ہے کہ آیا کہ وہ کسی بھی جرم میں جو کسی سے بھی سرزد ہو گیا ہے، اگر ان کے پاس ایک معافی کی اپیل آتی ہے تو وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ پورا رائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہماری پی پی سی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی ان کو یہ رائٹ جو قصاص میں یا حدود میں جو مارے گئے ہیں ان میں، یا ولی کی جو ولی یعنی کہ جو لیگل ایئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی کے بغیر ان کو یہ معاف کرنے کا رائٹ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے وہ ایک سپریم ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ سب کنسٹیٹیوشنل جو لیجسلیشن ہے اس سے آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ قرآن مجید جو ہے اس کو اگر اس کی کسی آیت کو منسوخ کرنا ہو تو قرآن مجید کی ہی کوئی آیت اس کو منسوخ کرے گی، اس کو کوئی بھی ضعیف حدیث یا کسی بھی کوئی بھی ایسی اور چیز جو دلیل میں اس پائے گی نہ ہو اس کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے اس کو اگر کوئی چیز ایبروگیٹ کرے گی یا اس کا جو عمل درآمد روکے گی تو وہ اسی پائے کی ہوگی، اس سے کم کوئی چیز، کوئی بھی لا پی پی سی ہو گیا، سی آر پی سی ہو گیا یا بھی کوئی بھی اور لیجسلیشن، وہ اس کو اس کی جو اس پہ عمل درآمد ہے وہ روک نہیں سکتی۔ وہاں تک تو اب تو یہ بات بڑی واضح ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی اس کو یعنی کہ اس کو واضح کر دیا ہے اپنی نمبر آف ججمنٹس میں کہ جو 45 کے ذریعے صدر کو، آرٹیکل 45 کے ذریعے جو صدر کو پاورز حاصل ہیں وہ کسی بھی سب کنسٹیٹیوشنل لیجسلیشن سے آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ کنسٹیٹیوشن میں جو 45 آرٹیکل ہے وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں درست ہے بھی یا نہیں؟ اس پہ ایک بڑی مزے کی ایک سین بنا جب 1991 کی ایک ججمنٹ ہے 1991 پی ایل ڈی 206، یہ فیڈریشیت کورٹ کیا، تو اس میں ان کے پاس ایک آیا جی یہ میٹر ہے جی کہ جو صدر ہے کیا اس کو پارڈر کرنے کا رائٹ ہے یا نہیں ہے آرٹیکل 45 کے تحت۔ تو فیڈرل شریعت کورٹ نے اپنے ہینڈز اپ کر دیے، انہوں نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 203 سی ہے اس کے ذریعے جو ہماری کنسٹیٹیوشن یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ بنی ہے اس سے پہلے ایک آرٹیکل بنایا گیا تھا، آپ یہاں رکھتے ہیں، اس سے پہلے ایک آرٹیکل یعنی کہ 203 بی کی جو سب کلاس سی ہے جس میں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ کن کن قوانین کو فیڈرل شریعت کورٹ ان کو سیز ٹو افیکٹ کر سکتی ہے، یعنی ان پہ عمل درآمد ہو سکتی ہے یا ان پہ اپنی ججمنٹ کوئی جاری کر سکتی ہے ان کی کنسٹیٹیوشنلٹی پہ یا ان کے بینگ اسلامک قانون پہ۔ تو جو آرٹیکل 203 بی کی سب کلاس سی ہے اس میں لا کو ڈیفائن کیا گیا اور اس میں کہا گیا ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ کنسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل پہ اپنی ججمنٹ جاری کرے، یعنی کہ اس کی کوگنیزنسی نہیں لے سکتی فیڈرل شریعت کورٹ آرٹیکل کسی بھی کنسٹیٹیوشن کے کسی بھی آرٹیکل کی اس کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا یہ اسلامک انجنکشن کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے۔
جو کہ 227 کے آرٹیکل 227 کے مطابق کہ ملک کا کوئی بھی قانون ہوگا وہ اسلامک انجنکشن کے ہی مطابق ہوگا. تو 80s میں جب یہ بنی پیرس شریعت کورٹ کو، اس کو یہ ایکسپریسلی بار کیا گیا، یہ یعنی کہ 203 بی سب کلاس سی میں یہ ایکسپریس بار ہے فیڈرل شریعت کورٹ پہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کسی بھی کنسٹیٹیوشن کسی بھی آرٹیکل کو یہ چیک نہیں کر سکتی کہ آیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بنا ہے یا نہیں ہے. اب جو سوال یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جب بھی کہا جاتا ہے پریمبل میں کہ سوورنٹی اوور دی انٹائر ورلڈ belongs to Almighty Allah alone، ٹھیک ہے، اس کو کیا ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں 203 بی کی سب کلاس سی ڈال کے کہ ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ کو ہی روک دیا ہے کہ ہم کنسٹیٹیوشن میں پارلیمنٹ جو مرضی بنا دے، چاہے وہ جتنا مرضی ان اسلامک چیز ہو. فیڈرل شریعت کورٹ کا، یہ فیڈرل شریعت کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں، 1991 کی 237 PLD فیڈرل شریعت کورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ ہم کنسٹیٹیوشن کے کسی آرٹیکل کو دیکھیں کہ آیا وہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بنا ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح جو آرٹیکل 45 ہے جس میں صدر کو پارڈن کرنے کا رائٹ دیا گیا ہے، ہم اس پہ اپنی ججمنٹ دے ہی نہیں سکتے کیونکہ ہماری یہ ڈومین ہی میں نہیں آتا، ہم اس کی کوگنیزنس ایزیوم ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ جورسڈکشن ہم اس کے ایزیوم ہی نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ جب فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی 80s میں، اور اسی پرپز کے لیے بنائی گئی تھی کہ ملک کے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو دیکھا جائے کہ آیا وہ اسلامی جو قوانین اسلامی تعلیمات ہیں اکارڈنگ ٹو اسلامک انجنکشن، یعنی کہ ہولی قرآن اینڈ دی سنہ آف دی ہولی پرافٹ پیس بی اپون ہم، ان تعلیمات کے مطابق کوئی بھی قانون اگر وہ غیر اسلامی ہے تو اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جا سکے، اسٹرائک ڈاؤن کیا جا سکے. لیکن جب آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ جو کہ ایک ادارہ ہی ایسا ہے کہ جس نے یہ چیک کرنا ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا ہے تو نہیں، آپ نے ایکسپریس بار کر دیا اس کو آرٹیکل 203 بی سب کلاس سی سے کہ جو کچھ بھی کنسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے وہ سپریم ہے. فیڈرل شریعت کورٹ یا اسلامی نظریاتی کونسل تو ویسے بھی ایسا واتی ہے جس کے دانت ہی نہیں ہے، اس کو ایکسپریسلی بار کیا گیا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ کو جو ایکسپریس بار ہے کہ اس کا رول صرف ایڈوائزری رہ گیا. تو فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے کہ ہم آرٹیکل 45 پہ ججمنٹ دیں بھی تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ ایک ہمارا ایک ایڈوائزری ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ہم صرف ایک ناصح بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے. تو سوال یہ ہے کہ جو آرٹیکل 45 ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی کہاں سے انفر کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کی سٹینڈنگ کیا ہے، اس کی فٹ سٹینڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 227 آرٹیکل 2 یہ دو آرٹیکل جب ہم یہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک کا جو قانون ہوگا وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں بنے گا، اس یہ چیک کرنے کے لیے کہ آیا کوئی خلاف بنا ہے یا نہیں بنا ہے ہم نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی. اب فیڈرل شریعت کورٹ کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ تم نے کنسٹیٹیوشن میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ چیک نہیں کرنا ہے. تو ملک کا سپریم لا اگر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے تو اس کو کون چیک کرے گا؟ کیا ہمارے جو ارباب حل و عقد ہیں انہوں نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ ایک اسلامی دستور میں کتنی غیر اسلامی چیز، کتنا غیر اسلامی آرٹیکل پڑا ہے کہ ہم نے قانون کو چیک کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ کی جورسڈکشن ہی کنسٹیٹیوشن پہ ختم کر دیا. بہت شکریہ.